اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. محترم سامعین و ناظرین، ایک مسلمان کے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ہے ایمان کی دولت، اور اس ایمان کی حفاظت کرنا ایک مسلمان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اس حفاظت کا سب سے بنیادی اور اہم مرحلہ یہ ہے کہ ہمارے عقائد اور نظریات درست ہوں اور اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق ہوں. جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر کوئی عقیدہ اپناتا ہے یا وہ قرآن اور سنت کی بتائی ہوئی باتوں میں اپنا خود ساختہ مطلب اور تشریح داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی یہ باتیں دین حق کے خلاف سازش کہلانے کے قابل ضرور ہیں، لیکن دین کہلانے کے قابل نہیں ہیں. اسلامی عقائد اور نظریات میں ایک نہایت ہی اہم عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات، یعنی ان کا زندہ آسمان کی طرف اٹھایا جانا اور ان کے دوبارہ دنیا میں نزول فرما کر تشریف لانے کا عقیدہ ہے. لیکن افسوس ہے کہ آج دنیا میں کئی ایسے گروہ ہیں جو اس عقیدے کے منکر ہیں اور جن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر اس عقیدے سے ہٹائیں. اس کی روشنی میں سامعین و ناظرین کی خدمت میں ہم استاد محترم حضرت مولانا ڈاکٹر سعید عنایت اللہ حفظہ اللہ کے دروس کا سلسلہ پیش کرنے جا رہے ہیں، جس میں قرآن کریم کی روشنی میں اس عقیدے کی مکمل وضاحت کی جائے گی. امید ہے کہ یہ دروس انشاءاللہ عوام و خواص دونوں کے لیے یکساں مفید ہوں گے کہ عام مسلمانوں کو یہ عقیدہ سمجھایا جائے گا اور خواص یعنی علماء کرام اور ائمہ حضرات کو اس اہم عقیدے کو بیان کرنے کا اور عام فہم انداز میں پیش کرنے کا طریقہ سمجھایا جائے گا. اس سلسلے کا پہلا درس ملاحظہ فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، میری آج کی گفتگو کے مخاطب عام عوام اور برادران اسلام بھی ہیں اور اس کے ساتھ وارثان نبوت اور امت کے خواص حضرات یعنی علماء کرام بھی. آج کی اس گفتگو میں اپنے برادران اسلام کو میں ایک مسئلہ جس کا نام ہے مسئلہ توفی. اب آپ دیکھیں کہ شاید عوام پہ یہ لفظ گراں گزرے، لیکن میں اس کا سبب بھی آگے چل کے ذکر کروں گا کہ میں نے اتنا مشکل لفظ کیوں بولا ہے. اس کو بیان کریں گے مسئلہ توفی کو عوام کے لیے اور خواص کے لیے، یہ کہ عوام میں اس مسئلے کو، جس کو عوام ہی نہیں علماء بھی تھوڑا سا مشکل سمجھتے ہیں، انہیں کیسے بیان کرنا ہے. اب اس کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایمانیات ضروریات دین کہلاتے ہیں. ایمانیات وہ امور ہیں جنہیں سمجھنا عوام کا اور سمجھانا علماء کا بنیادی فریضہ ہے. مثال کے طور پہ ایمان بالکتب، کتابوں پہ ایمان، ایمان بالرسل، رسولوں پہ ایمان. اب یہ دو رکن رکین ہیں ارکان ایمان کے. سب کو پتہ ہے اسلام کے 5 رکن ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور شہادتین.
اسی طرح ایمان کی 6 ارکان ہیں، ایمان اللہ پہ، ملائکہ پہ، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، آخرت پہ، قدر پہ، سبھی کو پتہ ہے۔ مگر یہ توفی کا مسئلہ جو آج کا میرا موضوع ہے، یہ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ اس کا تعلق ایمان بالکتب سے بھی ہے اور ایمان بالرسل سے بھی ہے۔ یہ مسئلہ ہے جو عوام کو بھی سمجھنا چاہیے اور خواص کو بھی۔ تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں پہ ایمان لائے تو اللہ اس کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ یاد رکھیں، عوام بھی اور خواص بھی، ایمان بالرسل یہ ایسا قضیہ ہے جس کو اللہ نے کتاب کے شروع میں ہی بیان کر دیا، اور وہ کیا؟ یاد رکھیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ یہ ہے کہ آخری نبی اس کا پتہ ہو ہر ایک کو، اور وہ کون ہے؟ اس قرآن کے مخاطب جناب محمد رسول اللہ، اور ان کو خطاب ہے کہ ایمان بالرسل ایسا ہو کہ ہم آپ پہ، یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پہ ایمان لائے تو گویا کہ آخری کی تعیین ہو گئی، اس کے نام کی تشہیر ہو گئی، اس کے نام کا تعارف ہو گیا، اور ان کا نام نامی اگر کسی شخص کو علم نہیں ہے تو پھر ایمان بالرسل والا مسئلہ اس کا صحیح نہیں ہے۔ اور کیا ہے کہ آپ پہ بالتعیین اور پہلوں پہ، بغیر ذکر نام کے، بغیر تعیین عدد کے، پہلے جتنے بھی ہیں۔ دیکھو کتنی سہولت اللہ نے ہمیں دی۔ یہ نہیں ہے کہ ہم حضرت محمد رسول اللہ کا نام بھی یاد رکھیں اور ان سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ان کے بھی نام رکھیں یاد، نہیں، ہم یہ مجملاً کہہ دیں کہ ان سب پہ ہمارا ایمان ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے الیکا، کاف خطاب سے ذکر کیا جو عارف المعارف ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور اس سے پہلے جتنے نبی۔ اب دیکھو کتنی سہولت اللہ نے ہمیں دی۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بھی کیسا ایمان؟ یہ ہے ایمان بالکتب سے تعلق رکھتا۔ ایمان بالکتب یہ ہے کہ جس حکم کا اللہ نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے ان میں بھی ہم آخری کتاب کو تو جانتے ہیں، آمنو باللہ، اے لوگو اللہ پہ ایمان لاؤ، وبرسولہ، اس کے رسول پہ، اور والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اس کتاب پہ جو اللہ نے اپنے اس رسول پہ نازل کی۔ تو اب رسول کا بھی پتہ چل گیا کہ جن سے پہلوں سبھی کو ماننا ہے اور ان کو تعیین کر کے ماننا ہے، وہ ہیں جناب محمد رسول اللہ۔ یہاں پہ ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے، لیکن وہ موضوع نہیں میرا اس وقت۔ اب کتابوں پہ ایمان کیا ہے کہ اللہ نے جتنی کتابیں، جتنے صحیفے اپنے رسولوں پہ نازل کیے ہم سب کو مانتے ہیں۔ جن کتابوں کا ذکر ہے انہیں بھی مانتے ہیں، جن کو ہم جانتے نہیں مگر اللہ نے نازل کی انہیں بھی مانتے ہیں، مگر آخری کتاب بالتعیین جو جناب محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، تو اس کا بالتعیین نام لے کے یاد رکھنا، یہ ہے ایمان بالرسل۔ اب میں نے ایمان کے 2 رکنوں، رسولوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، اس کے بارے میں بنیادی طور پہ اس لیے ذکر کر دیا ہے کہ کتاب پہ ایمان یہ ہے، یاد رکھیں اب، کہ اللہ کے کلام یعنی قرآن مجید، اس کی ہر نص، ہر آیت، ہر اس کا جو ٹیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے اس کو اس معنی میں ماننا جو اللہ چاہتے ہیں، جس کو میں اکثر کیا کرتا ہوں کہ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آئے اسے اللہ کی مراد پہ مانے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب صلاح کا وہ معنی جو اللہ چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز 5 وقتہ پڑھتے تھے، یہ ہے صلاح کا معنی۔ ایک آدمی کہتا ہے نہیں، میں ڈکشنری میں تلاش کرتا ہوں کہ صلاح کس سے بنا تھا،
اس کا مادہ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد خود اس کا معنی متعین کرتا، یا حج یا زکوٰۃ۔ تو یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ کی کتاب میں جو کچھ آیا اسے اللہ کی مراد پہ ماننا ایمان بالکتب ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اب اللہ کی کتاب میں جو آج کا موضوع ہے اس کا ذکر کیسے آیا ہے، یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن حکیم نے جب اپنے انبیاء کا، اپنے رسولوں کا ذکر کیا تو ان کے بارے میں سب میں ہمیں حکم دیا کہ ہم سب کو مانیں۔ اب بعض امور رسولوں کے بارے میں ہماری معتقدات میں شامل ہیں، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر النبیین ہے۔ اب اگر اس کو میں بیان کروں گا انشاءاللہ مستقل ایک مسئلے میں، لیکن میں مثال دے رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے جی قرآن میں آیا ہے نا خاتم النبیین، ہم تو حضور کو آخری نبی مانتے ہیں افضل کے معنی میں، تو یہ نص قرآن کو اللہ کی مراد پہ نہیں مانا گیا، یا محبت وحی کی مراد پہ نہیں مانا گیا۔ کیوں نہیں مانا گیا؟ اس کو انشاءاللہ اس کے اپنے موقع خاتم النبیین میں بیان کریں گے۔ اب اگلی بات سنیں، جو آج کا موضوع عوام کے سمجھنے اور علماء کو سمجھانے کا ہے، وہ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ مسئلہ توفی کیا ہے۔ منکرین حیات عیسیٰ، ہر آدمی جانتا ہے توفی کیا ہے، اور مومنین محمد اور مومنین توفی اور مومنین قرآن کیوں نہیں جانتے کہ توفی کیا چیز ہے، بلکہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بعض اہل علم بھی اس کا نطق صحیح نہیں کرتے۔ افسوس کی بات یہ ہے۔ تو لفظ توفی قرآن کا کلمہ ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے بعد اس آیت میں اس کا ذکر ہے، مگر میں آپ کو سمجھانا پہلے یہ چاہتا ہوں کہ ہم قرآنی الفاظ کے اندر ہمارا اسلوب کیا ہو۔ یہ تو عمومی بات ہے کہ قرآن حکیم کے متکلم اللہ، نازل ہوئی محمد رسول اللہ پہ، اب ہم نے اللہ کی مراد کو اور رسول اللہ کے بیان سے سمجھنا ہے۔ تو اب اس تمہید اور اصولی بات کے بعد یاد رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے انبیاء میں سے ہیں جن پہ اللہ نے انجیل کو اتارا، اور ان انبیاء میں سے ہیں جن کے ساتھ لفظ توفی کی خصوصی تعلق ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ بس ایک وہ عقیدہ جس پہ امت شروع سے آج تک ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ حیات عیسیٰ کا عقیدہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ رہا ہے۔ اب اس عقیدے کو قرآن میں کیسے بیان کیا ہے، اور اس کے منکرین اس عقیدے کے جب اس دور میں پیدا ہوئے ہیں تو ان کے پیچھے کون سے اسباب و عوامل ہیں کہ وہ اس حیات سے انکار کریں، ان سب امور کو ہم انشاءاللہ ابھی ذکر کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں قرآن حکیم عربی زبان کا قرآن عربین، اس کی تمام آیات، تمام نصوص، تمام مفردات، تمام کلمات اللہ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا۔ اب اس کے اندر بہت سے الفاظ اردو والے یا دیگر فارسی والے یا اور کوئی زبانوں والے اگر یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ بعض الفاظ ہماری زبانوں میں بھی ہیں، تو عبرت عربی زبان کی اور قرآن حکیم کے بیان کی ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اب حیات عیسیٰ کا عقیدہ امت میں شروع سے ہے، جب سے قرآن اترا، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی امت کو، اس کے بعد صحابہ کرام، تابعین، اتباع تابعین، اس کے بعد ائمہ مجتہدین، اس کے بعد محدثین، پھر جتنے بھی ادوار مسلمانوں پہ گزرے،
مگر تھوڑا ہی عرصہ پہلے بعض لوگ اس عقیدے سے منکر ہو گئے۔ کیوں؟ اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ اب بات دراصل یہ ہے کہ انہوں نے اس متفق علیہ عقیدہ جو نصوص متواترہ سے امت میں ثابت ہے، جو امت کے تعامل میں، امت کے علم میں اور بلکہ ضروریات دین میں ہے، سب امت کے مسلمان پڑھے لکھے ان پڑھ جانتے ہیں، اس سے انکار کس کلمے کو بنیاد بنا کے کیا؟ اس لیے ہم نے آج اس مسئلے کو، اس لفظ کو اور اس کلمے کو موضوع بنایا ہے، اور وہ ہے کلمہ توفی۔ منکرین حیات عیسیٰ سب کے سب اپنے اتباع کو توفی کا لفظ یاد کراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ توفی کا معنی وفات ہے، اور وفات کا معنی مر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو عیسیٰ کو مار دیا، نہ کوئی اوپر گیا نہ کوئی نیچے آئے گا۔ تو یہ ایک چکر دینے والی بات ہے، اور اس کلمے سے وہ آغاز کرتے ہیں۔ اس لیے میں عوام کو یہ کہوں گا کہ وہ بھی اس لفظ کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ وہ کیا؟ مسئلہ توفی۔ اور علماء کو بھی کہوں گا کہ جب آپ لوگ عوام کو یہ مسئلہ سمجھانے لگیں تو بات یہاں سے شروع کریں، جس سے میں نے آج شروع کی ہے کہ قرآن حکیم عربی زبان میں نازل ہوا، اور اس کا ہر کلمہ عربی میں ہے، اور اس میں اشتقاق بھی ہوتا ہے، یعنی ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنتا ہے، پھر اس سے آگے کئی لفظ بنتے ہیں، اور جب لفظ ایک اپنے اشتقاق کی وجہ سے کئی لفظوں میں تبدیل ہوتا ہے تو جو اصلی مادہ ہوتا ہے، جو اس کا اوریجن ہوتا ہے، اس کا معنی ہر ایک میں داخل رہتا ہے ہمیشہ۔ مثلا ابھی آ جائیں، ہم اس لفظ پہ بحث کرتے ہیں۔ توفی وفا سے بنا ہے۔ وفا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، وفا وعدہ وفا کرنا، عہد وفا کرنا، دوستی نبھانا، اسے وفا کہتے ہیں۔ مارنا وعدے کو، دوستیوں کو، عہدوں کو آپس میں گفتگو کر کے پھر اس کے بعد اس گفتگو کو کہنا وہ مر گئی ہے، وہ وعدہ مر گیا ہے، یہ وفات کا معنی نہیں ہے۔ چاہے اردو میں وفات موت کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، تو وفا کا لفظ دلالت کرتا ہے پورا کرنے پر، اتمام پر، مکمل کرنے پر، پورا کرنے پر، وفا۔ اب اس سے جتنے لفظ بنیں گے اس میں تمام کا لفظ ضرور آئے گا۔ اب دیکھیں قرآن حکیم میں وفا ماضی ہے، اوفا بھی ماضی ہے، قرآن میں بھی آیا ہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ، یعنی اللہ تعالیٰ سے وعدے میں وفا کرنے والا زیادہ کون ہو سکتا ہے، اور اوفا کا معنی بھی وعدہ پورا کرنا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح قرآن حکیم میں یہ بھی لفظ آیا ہے یتوفا، یہ بھی لفظ آیا ہے توفا، یہ سب کا مادہ اوریجن واو فا یہ ہے۔ تو دیکھیں تمام اس میں آتا رہے گا، وفا پورا کیا وعدہ، اوفا وعدے کا اتمام کیا، وفا یوفی، وفا، وفا کا معنی ہوتا ہے پورا دے دینا، اور یتوفا، یتوفا اس کا معنی ہے پورا لے لینا۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ ہم عوام کو کیسے اس مسئلے کو سمجھائیں، اس کا بھی آپ کو علم رہے، اور عوام کو خود بھی یہ علم رہے کہ عیسیٰ کی توفی کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے دشمنوں نے مکر کیا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، تدبیر کی، چال چلی انہوں نے، اور اللہ نے بھی تدبیر کی۔ کیا تھی؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو دشمن تھے، اعدائے عیسیٰ، انہوں نے
ان کا گھیراؤ کر لیا۔ وہ انہیں کیا کرنا چاہتے تھے؟ قتل کرنا چاہتے تھے یا سولی دینا چاہتے تھے۔ اب واللہ خیر الماکرین، اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اعدائے نبوت نے بھی تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور آگے فرمایا واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تو آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ۔ اب بہترین تدبیر کیا تھی؟ عیسیٰ کی توفی۔ اب اگر توفی عیسیٰ، یہ میں عام لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ سمجھیں کہ اگر منکرین حیات عیسیٰ توفی سے وفات ثابت کرتے ہیں تو آپ نے کیا ثابت کرنا ہے؟ اب یہ توفی عیسیٰ اللہ کے تدبیر اور خیر الماکرین کا مظہر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو انہیں مارنا چاہتے تھے اور اللہ اس نے ایسی بہترین تدبیر کی کہ اس نے ان کے دشمنوں کو رسوا کر دیا۔ اب یہ مکر کا لفظ قرآن حکیم میں جہاں بھی آیا ہے انبیاء کے ساتھ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے ہجرت فرمائی اور سب کافر مکے والے دارالندوہ میں جمع ہوئے، مشورہ کرنے لگے کیا کیا جائے اس کے ساتھ۔ بعض نے کہا اس کو باندھ دو، بعض نے کہا اس کو یہاں سے دور کہیں نکال دو، مگر ابلیس نجدی شیخ کی شکل میں آیا اور کہا کہ نہیں، جو بھی کرو گے یہ چھوٹ جائے گا اور اس کے پیروکار بڑھتے جائیں گے، بلکہ تمام قبائل کو جمع کر کے بیک وقت ایک وار سے اس کو قتل کر دو۔ اسے اللہ نے ذکر کیا قرآن میں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اے محبوب، جب کافر لوگ آپ کے بارے میں تدبیر کر رہے تھے، کیا باندھ دو، قتل کر دو، نکال دو، اور آگے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بھی تدبیر فرما رہے تھے، اور انہی کی تدبیر کیا ہے؟ خیر الماکرین کی تدبیر ہے۔ اب اللہ نے عین اس وقت اپنے نبی کو حکم دیا کہ جب وہ آپ کے قتل پہ متفق ہیں اسی وقت آپ نکلیں اور کیا کریں؟ پڑھتے رہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، سورہ یاسین کی طاقت رہیں اور مٹی پکڑ کے ان کے منہ پہ مار دیں، اور اللہ کا کرنا دیکھیں۔ یہ ہے خیر الماکرین کی تدبیر کہ نبوت کے دشمن نبوت کو ختم کرنا چاہیں، نبی کے دشمن اسے قتل کرنا چاہیں، اور اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ یہ ہے خیر الماکرین، یہی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، یہی توفی ان کی ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ خیر الماکرین نے کیا کیا، کہ وہ قتل کرنا چاہتے تھے یا سولی دینا چاہتے تھے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ یا عیسیٰ انی متوفیکا، اے عیسیٰ میں تیری توفی کرنے والا ہوں۔ اب آپ سمجھیں کہ اردو میں اسے کیا بیان کرنا ہے۔ تو اردو میں وفا پورا کر دیا، اوفا پورا کر دیا، توفا پورا لے لیا، متوفی پورا لینے والا۔ اب کیا کیا؟ اللہ نے پورے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کو قبضے میں لے لیا، ورافعو کا، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، ومطہرو کا، اور ان کافروں سے پاک کرنے والا ہوں۔ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی توفی۔ اتنا تو ہر مسلمان یاد رکھ سکتا ہے کہ عیسیٰ کی توفی وہ ہے جس میں اللہ عیسیٰ کے مارنے والوں کو رسوا کرے گا، اور توفی کا معنی لغت کے اندر مارنا ہے ہی نہیں، نہ مجازن نہ حقیقتاً، کیونکہ یہ وفا سے بنا ہے، موت سے نہیں، یہ موت سے نہیں بنا توفی، یاد رکھیں۔ نہ ہی اس کا معنی سلانا ہے، یہ نوم سے نہیں بنا، نہ ہی اس کا معنی اٹھا لینا ہے، یہ رفع سے نہیں بنا، یاد رکھیں۔ اتنی موٹی سی بات اگر منکرین حیات عیسیٰ اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں کہ توفی کا معنی کیا ہے، مارنا، تو ہم کہیں گے نہیں،
توفی کا معنی ہے پورے طور قبضے میں لے لینا۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کب کیا؟ جب اس کے دشمن اس کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ تو اب جو میں نے آج اول تا آخر بیان کیا ہے، اس میں عوام کے لیے اس لیے بیان کیا ہے کہ یہ ایمان بالکتب کا مسئلہ ہے، اور ایمان بالرسل کا بھی ہے کہ عیسیٰ وہ رسول ہیں جو صاحب توفی ہیں، عیسیٰ وہ رسول ہیں جن کا رفع ہوا ہے، عیسیٰ وہ رسول ہیں جن کی تطہیر ہوئی ہے، عیسیٰ وہ رسول ہیں جو آنے والے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ امت مسلمہ کا بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، ان کے مستقبل سے بھی تعلق رکھتا ہے، عوام سے بھی، بلکہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ آج آپ خود دیکھیں، انسانیت ظالم اور جابر اور قوت والی طاقتوں کے سامنے مقہور ہے، مظلوم ہے۔ زمینی طاقتیں کمزوروں پہ مسلط ہیں، سبھی جانتے ہیں، چاہے یورپ کے لوگ ہوں، ان کا بیچاروں کا یہی حال ہے، ایشیا کے لوگوں کا بھی یہی حال ہے، افریقہ کے لوگوں کا بھی یہی حال ہے۔ مگر اللہ کی حکمت ہے یہ، اور حکمت بالغہ ہے کہ اللہ نے اپنے تمام انبیاء میں سے صرف عیسیٰ کی توفی فرمائی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اس پہ بھی ہم کسی وقت کلام کریں گے۔ اب توفی فرما لی، جب ان کو اپنے قبضے میں کامل لے لیا، جسم و روح سمیت لے لیا، پھر ساتھ رفع بھی فرما دیا، پھر ان کی تطہیر بھی فرما دی کہ وہ ان تک پہنچ نہیں سکتے تھے۔ تو یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی توفی اور ان کا رفع اور ان کا آسمان پہ جانا۔ تو اتنی بات عوام کو بھی سمجھنی چاہیے اور علماء کو بھی سمجھانے کا طریقہ۔ اور عیسیٰ کی توفی وہ ہے جس میں عیسیٰ کے دشمنوں کا ساتھ اللہ نے نہیں دیا، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میری تدبیر غالب رہے گی۔ تو کیا وہ قتل کر سکے حضور کو؟ حضور عین اسی وقت نکلے مدینہ سے ہجرت کے لیے جب انہوں نے وہ قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا، مگر اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی بھی توفی سے حفاظت کی اللہ نے کہ خیر الماکرین، بہترین تدبیر کرنے والا اللہ، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ تو توفی کا معنی یاد رکھیں کیا ہے؟ پورے طور قبضے میں لینا، پورے طور قبضے میں لینا، پورے طور قبضے میں لینا۔ اب پورے طور اللہ قبضے میں عام انسانوں کو کب لیتا ہے یہ بھی یاد رکھیں، اور کب عام انسانوں کو قبضے میں لینا موت ہوتی ہے، کب ان کو قبضے میں لینا نیند ہوتی ہے، کب قبضے میں پورے طور پر لینا نہ نیند ہوتی ہے نہ نوم۔ انشاءاللہ اس کو ہم اگلی مجلس میں بیان کریں گے۔ اتنی بات ضرور یاد رکھیں کہ توفی سے موت مراد لینا یہ ایک کفر کی سازش ہے تاکہ امت مسلمہ مایوس ہو جائے موجودہ حالات سے۔ اور پھر یاد رکھیں عیسیٰ کے نزول کے ساتھ اللہ نے پوری انسانیت کے اقتصاد کو، امن کو اور دیگر ان کے احوال کو، عدل و انصاف کی اقامت کو اللہ نے جوڑ رکھا ہے۔ یاد رکھیں آپ اس چیز کو۔ میں تو ابھی قرآن ہی میں چونکہ اس کے بیان پہ لگا ہوا ہوں تو یہ باتیں بعد میں بیان کروں گا، لیکن میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس توفی سے وفات ثابت کرنا ایسے ہی ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کی موت کا وقت نہیں ہے اور آپ اسے مارنے لگ جائیں، پھر اللہ نے اس سے بہت کام لینے ہیں، اللہ نے اس کی بہت مہمات اس کے ذمہ لگا رکھی ہیں، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور ہمارا ایمان ہے، اور آپ اس سے پہلے ہی انسانیت کو مایوس کر دیں۔ تو اس لیے آج کے اس درس سے مقصد صرف یہ تھا کہ عوام یہ سمجھیں کہ یہ مسئلہ ایمانیات کا مسئلہ ہے، عقائد کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ماننے کا مسئلہ ہے، یہ ان امور میں سے ہے جو ایمان بالرسل کا بھی حصہ ہیں اور ایمان بالکتاب کا بھی، کیونکہ قرآن حکیم نے پورے اول تا آخر 30 پاروں میں کسی جگہ عیسیٰ کی موت کو ذکر نہیں کیا، علی الاطلاق نہیں کیا۔ ہاں ایک آیت میں بتایا کہ عیسیٰ کی موت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب پوری دنیا میں ایک بھی اہل کتاب زندہ ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کتنے ہیں آج،
تو حضرات گرامی قدر اس مسئلے کو اسی طرح سمجھ لیں، اور میرے وہ طلباء جو مجھ سے دارالعلوم کراچی میں یا دارالعلوم زکریا جوہانسبرگ میں یا مدرسہ حمیدیہ ڈربن میں یا بنوریا میں یا جس ادارے میں جن کو میں ٹریننگ دے چکا ہوں، اسی طرح پچھلے سال میں گیا تھا اپنے یہ ڈیوزبری میں مفتی امین صاحب کے ہاں، تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اس مسئلے کو اول تا آخر سنیں اور اس کا خلاصہ نکال کے پھر آپ مجھے بھیجیں تاکہ میں سمجھوں کہ عوام بھی سمجھ گئے اور علماء بھی سمجھ گئے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم قادیانیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جب بھی غیر قادیانیوں سے بات شروع کرتے ہیں تو اسی مسئلہ توفی سے شروع کرتے ہیں، اور یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے نزدیک وفات پا گئے ہیں۔ اور دوسری طرف ہم جب بات کرتے ہیں تو یعنی عموماً یہ دیکھا گیا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس مسئلے سے ہٹ کر، توفی کے مسئلے سے ہٹ کر، حیات عیسیٰ علیہ السلام سے مسئلے سے ہٹ کر اس کے بجائے ہم مرزا غلام قادیانی کی سیرت پر یا دیگر امور پر ہم بحث کریں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ قادیانی اس مسئلے سے شروع کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اس مسئلے پر بحث کرنے سے گریز کرتے ہیں اور دوسری طرف ہم مسئلے کو لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت ہی اچھا سوال کیا ہے ہمارے برادر مفتی جاوید اقبال صاحب نے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ قادیانی جب توفی کی بات کرتے ہیں تو آغاز ہی یہیں سے کرتے ہیں، بلکہ مسلمانوں سے بحث ہی یہیں سے کرتے ہیں۔ میں اس پہ تھوڑا سا اضافہ کروں گا مولانا جاوید اقبال صاحب، صرف قادیانیوں کی بات نہیں، تمام منکرین حیات عیسیٰ جو قادیانی سے پہلے بھی تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بعض لوگ اس دور میں جب مرزا بھی یوں سمجھیں کہ دعویٰ نہیں کیا تھا اس نے نبوت کا، اس سے پہلے کی بات ہے، یا یہ ہے کہ شاید ہندوستان میں اس نے بھی انکار کیا ہو حیات عیسیٰ کا۔ بعض اور بھی لوگ ایسے گزرے ہیں، یعنی آخری دور میں مسلمانوں کے پرفتن دور میں، اور خصوصاً جب مسلمان ملکوں کو استعمار نے قبضے میں کر لیا۔ یہ نقطہ سمجھنے والا ہے۔ استعماری طاقتیں، چاہے وہ انگریزی تھیں، فرانسیسی تھے، پولینڈ کے تھے، ہالینڈ کے تھے، جو بھی استعماری طاقتیں مختلف ملکوں میں تھیں، انہوں نے ایسے شخصوں کی یعنی یوں سمجھے کہ تخلیق کر لی کہ جو انکار حیات عیسیٰ کریں۔ وجہ یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کیسے ہوگی؟ اللہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی کسی مدرسے کے مدرس یا کسی دارالعلوم کے طالب علم کے طور پہ یا کسی ادارے کے چلانے والے کے طور پر نہیں، وہ بطور حاکم عادل آئیں گے، حکمران بھی ہوں گے اور عدل اور انصاف سے فیصلے بھی کریں گے، بلکہ یہاں تک کہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور دنیا ظلم سے بری ہوگی۔ تو جو لوگ اس دنیا کے بڑے بنتے ہیں، انہیں کہاں گوارا ہے کہ اللہ کا کوئی نمائندہ اس دنیا میں آ کے عدل و انصاف کرنے والا آئے اور انسان اس کو مانے، اور خصوصاً مسلمان امت اور مغلوب امتیں اور مقہور امتیں جن کو انہوں نے فتح کیا تھا۔ تو یہ اصل وجہ ہے کہ صرف قادیانی نہیں بلکہ دیگر لوگ بھی جو منکرین حیات عیسیٰ ہیں وہ بات توفی سے شروع کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اب ہمیں بھی بات توفی سے شروع کرنی چاہیے۔ جس طرح آج میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ لفظ توفی کا موت سے بالکل کوئی تعلق نہیں، یہ تو وفا سے تعلق ہے، یہ تو پورا ہونے اور پورا کرنے سے تعلق ہے، یہ تو پورا دینے سے تعلق ہے۔ ہاں، جب ایک آدمی اپنی عمر پوری کر لیتا ہے تو پھر اسے موت ہی آنی ہے۔ یہ ہے وفات کا فلسفہ کہ وفات کیوں موت کے معنی میں اردو میں استعمال ہوتی ہے یا انڈونیشی میں یا مسلمانوں کی زبان میں، تو اس کا معنی موت ہے ہی نہیں۔ تو توفی کا معنی ہی یہ ہے پورے طور پہ قبضے میں لے لینا۔
تو یہ بنیادی طور پر ہمارے لوگ اس لیے اس موضوع سے ڈرتے ہیں کہ وہ اس موضوع پہ بات کرنے کی پوری صلاحیت نہیں رکھتے. ہمیں سیکھنا چاہیے. کیوں میں نے آج کہا کہ یہ میرا آج کا درس مسلم عوام کے لیے ہے، وہ اس لفظ کو یاد رکھیں. توفی عیسیٰ، توفی عیسیٰ کیا ہے؟ کہ جو مارنا چاہتے تھے ان سے بچانا، یہ ہے توفی کا معنی. یہ عام آدمی بھی یاد کر سکتا ہے، اور ہمارے علماء یہ یاد رکھیں آج کے درس سے کہ ہم نے اسے کیسے بیان کرنا ہے. تو اس لیے میرے نزدیک اہمیت ہے اس مسئلے کی، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے تھوڑا سا مروب ہو جاتے ہیں کہ اس میں بعض علمی چیزیں ہوتی ہیں اور بعض اس میں فنی چیزیں ہیں. میں نے ان کی طرف ابھی اشارہ نہیں کیا، انشاءاللہ آئندہ مجالس میں کریں گے. میرا خیال ہے مفتی صاحب جو میں بات سمجھانا چاہتا تھا یا آپ کا سوال تھا اس کا پورا جواب ہو گیا ہے یا کوئی نقطہ رہ گیا؟ جی الحمدللہ پورا ہو گیا. جزاک اللہ. تو پھر آج کی اس مجلس کو ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.